الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معاملات مالیہ کے موضوع سے ہم نے موارد مالیہ کو اختیار کیا۔ موارد مالیہ کو پھر ہم نے دو قسموں میں تقسیم کیا، موارد مالیہ مشروعہ، موارد مالیہ غیر مشروعہ یا محرمہ۔ موارد مالیہ مشروعہ میں سے سب سے پہلی چیز جس کا ہم نے دراسہ شروع کیا وہ ہے بیع و شراء۔ البیع کے تعلق سے یا بزنس کے تعلق سے قرآن کریم میں جتنی آیات وارد ہوئی تھیں ان آیات کو ہم نے اکٹھا کیا اور ان میں غور و فکر کیا، تو پھر بہت سارے ذیلی اور فرعی عناوین ہم نے قائم کیا ان آیات کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ بیع کا حکم کیا ہے۔ بیع کے حکم پر دلالت کرنے والی جو آیات تھیں ان کو جب ہم نے اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ دو آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جو بیع کے حکم پر دلالت کرتی ہیں۔ کل یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب بیع ہی سے متعلق کچھ چیزیں، کچھ آیتیں ایسی تھیں جن میں ہم نے غور و فکر کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان آیات کے لیے بھی ایک ذیلی عنوان قائم کیا جا سکتا ہے۔ جو ذیلی عنوان قائم کیا گیا وہ ہے بیع و شراء کے وقت گواہوں کا مقرر کرنا، گواہوں کی موجودگی۔ سمجھ گئے نا شباب؟ یہ ذیلی عنوان ہے کہ اگر ہم بیع و شراء کر رہے ہیں یا کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں تو گواہوں کو مقرر کرنا چاہیے یا نہیں مقرر کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو پاتے ہیں کہ دو آیتیں ایسی ہیں جو بیع و شراء کے وقت اشہاد یعنی گواہوں کے مقرر کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ قرآن کریم نے بزنس، بیع و شراء اور تجارت کے معاملے میں جو گواہوں کو مقرر کرنے کا حکم دیا ہے اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہمارا یہ معاملہ، ہماری یہ ڈیل اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو اختلاف کی صورت میں ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جائے۔ نزاع اور اختلاف کے خاتمے کے لیے بیع و شراء کے وقت، بزنس کے وقت یا ڈیل کے وقت گواہوں کو مقرر کرنے کا حکم قرآن کریم نے دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آیات ہم پڑھیں گے، جن آیات میں تذکرہ ہے کہ بیع و شراء کے وقت گواہوں کو مقرر کرو، وہاں پہ جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ فعل امر کا صیغہ ہے، اور فعل امر جب استعمال کیا جاتا ہے قرائن سے خالی ہوتا ہے، مطلق ہوتا ہے، تو فعل امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، الامر المجرد یقتضی الوجوب، کہ امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے۔ تو جو قرآن کریم میں آیات وارد ہوئی ہیں ان میں اشہاد کے لیے جن صیغوں کا استعمال کیا گیا ہے وہ امر کے صیغے ہیں، لیکن اس کے باوجود علماء کرام من جملہ یہ کہتے ہیں کہ بیع و شراء کے وقت گواہوں کا مقرر کرنا، شہادہ قائم کرنا یہ مندوب ہے، واجب نہیں ہے۔ اب کیوں کہتے ہیں؟ امر کو وجوب پر محمول کیوں نہیں کرتے؟ کیوں امر کو ندب کے معنی پہ محمول کرتے ہیں؟
اس کی وجہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ یہ مقدمہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ دیکھتے ہیں قرآن کریم نے عقود یا جو معاملات ہمارے ہوتے ہیں، جو ڈیلنگ ہوتی ہے، اس میں گواہوں کے مقرر کرنے یا شہادہ کو قائم کرنے کے لیے کن کن جگہوں پہ رہنمائی کی ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 282 282 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ آیت نمبر سورہ 82 ہے، اور اسی کے بعد آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیع و شراء کے وقت گواہوں کو مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ذرا آیت کا اجمالی معنی جان لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ جب تم قرض کا کوئی معاملہ کرو، شباب خاموشی سے سنو یار۔ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم لوگ قرض کا کوئی معاملہ کرو تو بہتر یہ ہے کہ لکھ لو، یعنی وقت بھی لکھ لو، مہلت بھی لکھ لو، اور پیسے بھی لکھ لو، ساری چیزیں تمہاری ریکارڈ میں ہونی چاہیے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھے گا کون؟ جو شخص عدل کی صفت سے متصف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے والا جس کو تم قرض دے رہے ہو وہ بیچارہ ان پڑھ ہو، فراڈ تم نہ کرو، غش نہ کرو، اس کی جہالت کا اور اس کی لا علمی کا فائدہ مت اٹھاؤ، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، آپ عدل کا ساتھ مت چھوڑیے۔ اس کے بعد آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ گواہوں کو قائم کرو، 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد نہ مل سکے تو پھر ایک مرد اور 2 عورت۔ یہ دین کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد کہا
الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها، کہ اگر دین کا معاملہ نہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، یعنی ایک ہاتھ سے لینا ایک ہاتھ سے دینا، ادھار نہ پایا جائے، تب پھر اس کے نہ لکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک چیز ہم نے دی، اپنی ملکیت سے ہم نے اس چیز کو دوسرے کی ملکیت میں ٹرانسفر کر دیا، اور اس نے جو قیمت ہمیں دی، جو پیسہ ہمیں دیا، جو چیز ہمیں دی، اس نے اپنی ملکیت کو ہماری ملکیت میں ٹرانسفر کر دیا۔ اب بے مکمل ہو گئی، اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کچھ ادھار باقی بچتا ہے تو پھر اس کو لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، یہی محل شاہد ہے اس آیت میں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب خرید و فروخت کرو، تبایعتم، جب بھی تم لوگ خرید و فروخت کرو تو گواہوں کو مقرر کرو۔ وَأَشْهِدُوا، اشہدوا فعل امر ہے باب افعال سے، اور جیسا کہ میں شروع میں بتلایا کہ فعل امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، تو آیت سے پتہ چلا کہ بیع و شراء کے وقت گواہوں کا مقرر کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور واجب کا حکم کیا ہے کہ اگر ہم نے اس کو ترک کر دیا تو پھر ہم عقاب کے مستحق ہیں، اور اگر اس کو بجا لائے تو ہم ثواب کے مستحق ہیں، ہم ثواب پائیں گے۔ اب ہم اپنے معاملات پہ نظر ڈالتے ہیں، ہم جاتے ہیں دکان سے سبزی لینے کے لیے، دکان سے پھل فروٹ لینے کے لیے، پیسہ دیتے ہیں، سامان لے کر کے چلے آتے ہیں، کہ اپنے ساتھ دو گواہوں کو بھی لے جاتے ہیں؟ بالکل نہیں لے کر کے جاتے، یعنی ہم گناہ کے مستحق ہیں، ہم ایک امر کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ فعل امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لیکن وَأَشْهِدُوا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ میں جو صیغہ امر ہے اشہدو کا، وہ وجوب پہ دلالت نہیں کر رہا ہے بلکہ ندب پہ دلالت کر رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ امر مطلق کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وجوب پہ ہی دلالت کرے گا، کسی دوسرے معنی پہ محمول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی قرینہ پایا جائے۔ کون سا قرینہ ہے؟ علماء کرام نے کہا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پہ بیع و شراء کی، اور وہاں پہ آپ نے کسی گواہ کو مقرر نہیں کیا۔ ایک اعرابی سے، عرب کے ایک دیہاتی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا اور کسی کو گواہ مقرر نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیع و شراء کے وقت گواہوں کا نہ مقرر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ میں جو فعل امر ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی واجب چیز کو عمدن نہیں چھوڑ سکتے، کسی بھی واجب چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، گواہوں کو مقرر نہیں کیا، تو پتہ چلا کہ وہ چیز واجب نہیں ہے بلکہ مندوب ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ ہاں مشائخ،